اور ہمیشہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ کہو انشاءاللہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، قرآن کریم ہم پڑھتے رہیں گے تو قرآن کریم میں ہماری رہبری موجود ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور زندگی کا مقصد ہمیں اللہ سمجھائے اور سمجھ میں آ جائے تو مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں روزی کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، بس زبان پر ایک ہی شکایت ہوتی ہے، بہت کماتا ہوں لیکن بولو برکت نظر آتی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں لیکن میرے پاس ایسا کوئی نظم و انتظام نہیں ہے کہ میں قرض سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ بہت سے لوگوں کو اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے روزی کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے، روزی کی تنگی کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں آگے فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے، مقصد کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے، جن کاموں کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کر کر زندگی گزارتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے انہیں بچنے کو کہا ہے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچاتے ہیں۔ قرآن کریم میں انعام بیان فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ مقصد کے تحت زندگی گزارنے والوں کو روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو روزی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، روزی خود ان کے پیچھے آئے گی۔ اور علماء جانتے صحیح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کو اللہ سے ڈر کر گزارتا ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کا اہتمام کرتا ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے کچھ اس کو کبھی خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے، یعنی اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کی روزی کا انتظام وہاں سے کر دیتے ہیں۔ اور بولو بہترین روزی دینے والا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روزی پر بندش ہو گئی ہے، کسی نے روزی پر جادو کر دیا ہے، روزی پر جادو کرنے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ علماء سے پوچھو دو چیزیں موت اور روزی، انسان کہیں پر بھی چلا جائے موت اس کا پیچھا ضرور کرتی ہے، وہ موت سے بچ سکتا بولو نہیں ہے، اور روزی جتنی مقدر میں لکھی ہوئی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی روزی پر بندش بولو نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کتنی زبردست بات بیان فرمائی، تم دنیا والوں کے شر سے ڈرتے ہو، دنیا والوں کے نقصان کا خدشہ رکھتے ہو، دنیا والوں کے نقصان پہنچانے کا خدشہ رکھتے ہو، دنیا والوں سے اندیشہ کرتے ہو۔ اللہ فرماتے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ اللہ فرماتے جسے میں فائدہ پہنچانا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت مل کر بولو اسے نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے، اور جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت مل کر بولو اسے فائدہ پہنچا سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ قدرت والا ایک اللہ ہے، اور روزی کا انتظام بولو کس نے کیا ہوا ہے؟ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہوا ہے۔